ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، شاید میں خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ صالح نے کہا، ہاں، ابھی حشر کا دن ہے، یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت اہم بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے، حساب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا جو اس نے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے ضائع کر دیا۔ میں نے کہا، یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس نے کہا، ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا امکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ باتیں کرتے آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے، یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب و بے چینی، وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا، ہر شخص پر اضمحلال تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا، پتہ نہیں میری بیٹی اور بیٹے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور پژمردہ آنکھیں، ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو، کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج جا کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لیلا نے روتی ہوئی آسما سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسما، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسما سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ آسما بھی افسوس سے بولی، ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسما نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا، یہ تو بتاؤ، دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ وہ بولی، پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید بس ایک پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب سا لگتا ہے۔ آسما نے کہا،
لیکن مجھے تو اس خوف کی کوئی جھلک تک بھی یاد نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے وقت الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا، اور جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسے کالج کا وہ دن یاد آیا جب آسماں نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسماں لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیلا نے جواب دیا، تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔ واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لان کا پرنٹ ہے تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے۔ آستین ہے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ آسماں نے بڑی بے نیازی سے اسے کہا، ویل میڈم، ڈونٹ کنڈیم می، میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے۔ لیلا نے کہا، یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ۔ آسماں نے طنزیہ انداز میں پوچھا، اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسماں، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو آسماں کہنے لگی، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کوئی مولوی انہیں کیوں یہ نہیں بتاتا؟ کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئے؟ لیلا نے کہا، ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آسماں چڑھ کر بولی، بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسی ہی موڈسٹی پر لیکچر دیتی ہیں، اور دوسری تم ہو۔ سنو، ان کے نقش قدم پر بالکل مت چلنا، ورنہ ان کے ہی جیسا انجام ہوگا، ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ لیلا نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آسماں، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو، ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ آسماں بولی، چھوڑو یار اس بحث کو، یہ دیکھو، یہ جو لان کا پرنٹ میں نے پہنا ہے، اسے سپر ماڈل جیسمین نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتا ہے، ایک سوٹ 20,000 کا ہے۔ تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا، آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں جیسمین نے یہ سٹائل پہنا تھا جسے میں نے کاپی کیا ہے، تم بھی بنوا لو۔ لیلا نے کہا، ہاں، اس کے بعد میرے گھر والے تاکہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ تو آسماں نے کہا، ڈونٹ وری، میں تمہیں اپنے ہاں رکھ لوں گی، ویسے بھی تمہارے گھر والے بہت آرتھوڈاکس ہیں، تمہاری امی نائمہ آنٹی ہیں تو اچھی خاتون، بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں، اور تمہارے ابا عبداللہ انکل، وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے، ایسے ہی تمہارے باقی بھائی بہن ہیں، بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں، اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ لیلا نے کہا، ابا تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں، اور بقول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے۔ آسماں نے کہا، کیا خرابی ہے تم میں؟ تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو۔ لیلا نے کہا، میں اور نیک؟ بس مارے باندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں، باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر بالکل تمہارے ہی جیسے کام کرتی ہوں۔ آسماں نے کہا، مگر یہ تو دیکھو کہ تم میرے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے، 50 برس کی زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو اور انجوائے کرو۔ لیلا نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے، مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوگا، اس میں 50 سالہ زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ ان کی تربیت سے میری امی، بہنیں اور بھائی انور سبھی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں۔ آسماں جھلا کر بولی، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ، وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں، اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے، میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا کم کر دیا ہے، ہر وقت جنت کی باتیں، ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دوپٹہ رکھو، سر ڈھانکو، آدمی لائک دس ربش۔
آسما کی اس بات سے لیلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ بولی، ایسا مت کہو آسما، میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں کہتے۔ صرف ایک دفعہ میرے ابا نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آسما نے کہا، سوری بھائی، تم تو برا مان گئی، لیکن دیکھو تم نے اپنے ابا کی تقریر مجھے پھر سنا دی، ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے۔ آسما کے اس جملے سے لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا، اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی، سوری ناراض نہ ہونا، اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی، چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کر رہ گیا۔ ہم کچھ قدم آگے بڑھے تو کھردری پتھریلی سطح پر دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلا تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری آسما تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ آسما کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازوؤں سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی، اس نے مزید بھڑکنا تھا، جبکہ لیلا اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ آسما ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت، سٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی، عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زبان زباندانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت درائی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز ٹی شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمی حصہ تھے۔ تاہم آسما خاندانی طور پر نودولتی یا پس منظر کی نہیں تھی بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب، لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس سے دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسما بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسما نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسما کی دوستی۔ آسما اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نام میں پلی بڑھی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر رکھا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لا دیں۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹوا دیتے۔
یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کے خاطر ان کو دوسرے ممالک میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخر کار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگی آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا، یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزرا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسما کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو ٹہوکا دیا۔ لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی نہ ساتھ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں۔ وہ بولی، ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے، مگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزرتی جا رہی تھی۔ کبھی بستر پر پڑی ہوئی میری گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کی یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کی یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میری سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیلا سسکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں کوئی اور نہیں ملا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں بس آپ ہی سے امید ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھی اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں، اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں آسما بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں یاد ہے آسما، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ آسما کی جگہ لیلا نے جواب دیا، مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ آسما بھی سسکیاں بھرنے لگی۔
मैंने गर्दन घुमाकर साले को देखा जो इस अरसे में खामोश खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि शायद वो कोई उम्मीद अफजा बात कहे। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर वो कहने लगा, अब्दुल्ला, वैसे तो हर फर्ज का मामला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान का अमल अगर राई के दाने के बराबर था तब भी उसके नामे अमाल में मौजूद होगा। हर अमल को आज परखा जाएगा। नीयत, असबाब, मुहर्रिकात, हालात, अमल और उसके नताइज, एक एक चीज की जांच होगी। फरिश्ते, दरो दीवार, आज़ा व जवारा, हर चीज गवाह बन जाएगी, यहाँ तक कि ये बिल्कुल मुतय्यन हो जाएगा कि हर अच्छा बुरा अमल किस जजा और सजा का मुस्तहिक है। नेकी का बदला 10 से 700 गुना तक, सब्र और नुसरत दीन के लिए किए गए कामों का बदला बेहद हिसाब दिया जाएगा, जबकि बदी का बदला उतना ही होगा जितनी बदी की होगी। अलबत्ता शिर्क, कत्ल, जिना जैसे जराइम अगर नामा अमाल में आ गए तो इंसान को तबाह कर देंगे, जबकि माल यतीम खाना, विरासत का माल हड़प करना, तोहमत लगाना वगैरह जराइम इतने खतरनाक हैं कि सारी नेकियों को खाकर इंसान को जहन्नम में पहुंचा सकते हैं। ये सजा और जजा के उमूमी ज़ाब्ते हैं। इनकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अदल के साथ फैसला करेंगे और यकीन रखो कि किसी पर राई के दाने के बराबर जुल्म नहीं होगा। तुम्हारी औलाद के हवाले से वाहिद उम्मीद अफजा बात जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ वो ये है कि तुम्हारे जैसे साबिकीन के अलावा आज के दिन हिसाब किताब के जरिए से सच्चे अहले ईमान की निजात का मामला जल्द या बदेर हो जाएगा। अलबत्ता तुम अपनी औलाद को मुझसे बेहतर जानते हो कि उनकी निजात का इम्कान कितना है। मैंने जवाब दिया, मुझे ज्यादा परेशानी अपने बेटे की है। इस जवाब में मेरे सारे अंदाजे, उम्मीदें और अंदेशे जमा थे। मैंने मजीद तबसरा किया, उसे पैसे कमाने, गाड़ी, बंगले और दौलतमंद बनने का बहुत शौक था। ये शौक जिसको लग जाए उसे किसी भी बुरे हाल में पहुंचा सकता है। इसके बाद अक्सर लोग हलाल, हराम और अच्छे बुरे की तमीज खो बैठते हैं। अगर कस्बे हराम से बच भी जाएं तो इसराफ, गफलत, नमूदो नुमाइश, बुख्ल, तकब्बुर और हक तलफी जैसी बुराइयां इंसान को एहतिसाब इलाही की अदालत में ला खड़े करते हैं, जहां निजात बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी इस बात का जवाब गैर मुतवक्का तौर पर आसमा ने दिया। ये सारी बातें लैला मुझे बताती थी। उसने आपकी कुछ किताबें भी मुझे पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन उन्हें पढ़ने का वक्त ना निकाल पाई। मेरी बदकिस्मती कि मेरी सारी जिंदगी गफलत, दुनिया परस्ती, फैशन, नमूदो नुमाइश, असराफ और तकब्बुर में गुजर गई। मुझ पर हसीन नजर आने का खब सवार था। मैंने लाखों रुपए जेवर, कपड़ों और कॉस्मेटिक्स में बर्बाद कर दिए, मगर गरीबों पर कुछ खर्च न कर सकी। कभी किया भी तो उसको बहुत बड़ा एहसान समझा, हालांकि अल्लाह ने हमें बहुत मालो दौलत अता किया था। यही नहीं, मुझे जब गुस्सा आता था तो मैं बेदरेग उसे कमजोर लोगों पर उतारती थी। बाहया लिबास पहनना मेरे नजदीक गुर्बत की अलामत थी। चुगलियां, ग़ीबत, ऐब जोई मेरे लिए मामूली बातें थी। ये मामूली बातें आज इतना बड़ा रोग बन जाएंगी मुझे नहीं मालूम था, मुझे वाकई नहीं मालूम था। ये कहकर वो एक दफा फिर फूट फूट कर रोने लगी। लैला अफसरदा लहजे में बोली, इसके अम्मी अब्बू बहुत बुरे हाल में हैं, हमसे मिले हैं, उनके साथ पता नहीं क्या होगा। फिर वो मुझे देखकर बोली, अब्बू मेरे साथ क्या होगा? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, बेटा इंतजार करो, उम्मीद ये है कि अब ज्यादा देर नहीं गुजरेगी कि हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। उस वक्त मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इतनी सख्ती उठाने के बाद वो तुम्हारे वो गुनाह माफ कर देगा जो तुमने दुनिया में मामूली समझकर किए थे। वो कहने लगी, काश अब्बू मैं आपका रास्ता इख्तियार कर लेती। आपने मुझे बहुत समझाया था कि ईमान जबान से कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं, खुदा की हस्ती को अपनी जिंदगी बना लेने का नाम है। रस्मी इबादत खुदा को मतलूब नहीं, उसे कल्ब की दीनदारी चाहिए, उसे चंद बेरूह सजदों की जरूरत नहीं, एक सच्चा खुदा परस्त बंदा चाहिए। ईमान मेरी जिंदगी में तो था, मगर वो मेरी शख्सियत का अहाता न कर सका। मैंने आपके कहने से नमाजें तो पढ़ी, मगर खुदा की याद मेरी जिंदगी नहीं बन सकी। मैंने रोजे तो रखे, मगर मुझ में सच्चा तकवा पैदा नहीं हो सका। ज्यादा से ज्यादा मुझे 50 बरस वो सब करना पड़ता। यहाँ तो सदियां गुजर गई हैं इस गर्मी और सख्ती में परेशान घूमते घूमते। लैला की बात सुनकर आसमा उसके कंधे पर हाथ रखकर सिसकते हुए कहने लगी, बहन तुम मुझसे तो बेहतर हो। मैंने तो जिंदगी में नमाज रोजा कुछ नहीं किया,
اخلاقی گناہ، نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہے، میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، عبداللہ کو یہاں سے رخصت ہونا ہوگا، آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے، زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے آگے لے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلا کو تسلی دے دوں۔ میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے، ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے۔ صالح نے بتایا، مجھے ذرا تیزی سے تمہیں وہاں سے ہٹانا پڑا، ورنہ تمہیں اور دکھ ہوتا۔ کیا تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہو گے؟ میں نے دو ٹوک جواب دیا، نہیں، میں مزید کچھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ میرا دل افسردگی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں لوٹوں اور لیلا کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ممکن نہیں۔ پھر اندیشے کے زہریلے سانپ نے میرے سامنے سر اٹھایا۔ میں نے صالح سے کہا، صالح، کہیں لیلا کے اس حال میں میرا قصور تو نہیں؟ کہیں میں تو اس کا ذمہ دار نہیں؟ صالح نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، اولاد تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بھی گرفت میں آئی ہے، مگر ذمہ داری تمام ان کی نہیں تھی۔ انسان کا فریضہ صرف صحیح بات دوسروں تک پہنچانا ہے، قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں۔ تمہاری بیٹی لیلا نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، لہذا تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مجھے لگا جیسے مجھ پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک دہشت ناک انکشاف ہوا۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑ کی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یہی نا کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا، کیونکہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے رشتے اور تعلق اس کے آگے ہیچ ہے۔